الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ آیت نمبر ہے 185 سورہ البقرہ۔ سب سے پہلے اس آیت کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط۔ سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ کئی دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس دوسرے حصے میں بنیادی دو مضمون ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ جہاد اور انفاق تب ممکن ہوگا جب مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا، اور اتفاق اور اتحاد اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ ہر انسان کو خوف خدا میسر نہ ہو جائے، خوف خدا نصیب نہ ہو جائے۔ تو اللہ پروردگار عالم نے مسلمانوں کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے، اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں 15 امور انتظامیہ ذکر کیے ہیں۔ کتنے امور ہیں؟ ان امور کا اگر تم خیال رکھو گے، ان پر عمل کرو گے، تو آپس میں نفرتیں، کدورتیں، دشمنیاں پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تمہیں اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے مالا مال کریں گے۔ اور جب تم متحد ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے راہ خدا میں جہاد کرنا کیا ہوگا؟ آسان، اور انفاق بھی تمہارے لیے آسان ہوگا۔ ان 15 امور انتظامیہ پر عمل تب ہی ممکن ہے جب ہر انسان کو خوف خدا نصیب ہو جائے۔ وہ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے سورہ مبارکہ کے دوسرے حصے میں کئی امور مصلحہ کا بیان آئے گا کہ ان امور پر اگر تم عمل کرو گے تو تم میں سے ہر انسان کو خوف خدا کیا ہوگا؟ نصیب ہوگا، اور جب تمہیں اللہ کا ڈر آئے گا تو تمہارے لیے امور انتظامیہ پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ امور انتظامیہ میں سے 2 امر ہم پیچھے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک امر تھا قصاص کے متعلق، اور دوسرا امر تھا مال وراثت کے متعلق۔ اگر تم اپنی سوسائٹی میں اس قصاص والے عمل کو نافذ کرو گے تو تمہارے درمیان وہ جو قدرتیں ہیں
اور وہ جو عداوتیں ہیں، وہ دشمنیاں ہیں، وہ اس موضوع کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ معنی کیا تھا؟ اگر تم میں کسی انسان نے غلطی کر کے تمہارے کسی مومن بھائی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، تو تم اب اس قاتل سے کیا لوگے؟ قصاص، یا دوسری صورت یہ ہے کہ تم اس سے کیا لے سکتے ہو؟ دیت لے سکتے ہو۔ اب اگر کسی مقتولین کے ورثاء کو قصاص لے کر دے دیا جائے گا یا انہیں دیت دے دی جائے گی، تو یہ یقیناً یہ دشمنی پروان نہیں چڑھے گی، بلکہ یہ دشمنی وہیں پر کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تمہاری صلاحیتیں ایک دوسرے پر خرچ نہیں ہوں گی، بلکہ تمہاری تمام تر صلاحیتیں کافروں کے خلاف کیا ہوں گی؟ استعمال ہوں گی۔ دوسرا امور انتظامیہ میں سے امر تھا کہ کسی مسلمان بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھانا۔ اگر تم نے کسی کے مال میں زیادتی کر دی عمدن، اور اس انسان کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ اس انسان نے مالی معاملات میں میرے ساتھ کیا کی ہے؟ زیادتی کی ہے، یقیناً جس سے زیادتی ہوئی ہے نا، اس کے دل میں زیادتی کرنے والے کی محبت کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ وہ اس ٹو میں لگ جائے گا کہ میں کس طریقے سے اپنا انتقام اس انسان سے لوں۔ جب تمہاری توجہات ایک دوسرے پر لگیں گی تو یقیناً تم جہاد بھی نہیں کر پاؤ گے اور تم انفاق بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے اوپر وراثت کے متعلق بڑی ضروری جو گفتگو تھی وہ ہم نے کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ آیات کے بعد پھر آ بھی رہی ہے۔ اور آپ ان دونوں امور انتظامیہ کی نزاکت دیکھیے کہ وہاں مقتولین کے ورثاء کو کہا جا رہا ہے اگر قاتل اپنے فعل پر نادم ہے، وہ تم سے معذرت کرتا ہے تو من اخی ہی، یار وہ تمہارا بھائی ہے، اللہ کے لیے تم اسے کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ دوسرے معاملے میں اتنی نزاکت تھی کہ تم کہیں تم دیکھو کوئی آدمی آمدن یا اپنی کم علمی کی وجہ سے کسی مالی معاملے میں غلطی کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، اور تم تیسرے انسان کو پتہ چل گیا کہ یہ انسان غلط کر رہا ہے یا غلط کر کے مر چکا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کے بعد فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تم ان لوگوں کے درمیان کیا کروا دو؟ اصلاح کروا دو۔ اصلاح سنو نہیں، کیا کروا دو؟ تاکہ یہ مالی معاملے ٹھیک ہونے چاہیے۔ اگر تمہارے مالی معاملے ٹھیک نہ ہوئے، عمدن تم نے کسی سے زیادتی کر دی، کم علمی کی بنا پر تم نے زیادتی کر دی، یا مال وراثت کو تم نے صحیح ادا نہ کیا، یا اقربین کا حق تم نے نہ دیا، یا والدین کے حقوق کا خیال نہ رکھا، تو یقین مانو تمہارے درمیان کبھی بھی اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اب اپنے ان اسباق میں۔ آپ کے ساس والے امر کو لے لیں، اور آپ یہ مالی گڑبڑ کے معاملے کو کبھی آپ دیکھ لیں، ہمارے درمیان جتنی عداوتیں اور نفرتیں ہیں، اس کے جہاں اور بہت سے اسباب ہیں، وہاں قصاص نہ لینا بھی کیا ہے؟ سبب ہے۔ وہاں دیت نہ دینا بھی ایک سبب ہے، اور وہاں مالی معاملات کے اندر جو کمی پیشی ہے، یہ تو ہمارے اختلافات کا بہت بڑا کیا ہے؟ سبب ہے۔ اگر تم آپس کے اتفاق اور اتحاد کو رکھنا چاہتے ہو تو امور انتظامیہ پر کیا کرو؟ عمل کرو، بالخصوص ان دو حکموں کا خیال رکھو۔ لیکن ان دو حکموں پر عمل تب ہی ممکن ہے جب انسان کی اپنی کیا ہو چکی ہو؟ اصلاح، اور انسان کو خوف خدا نصیب ہو جائے۔ اب وہ خوف خدا دینے کے لیے، تاکہ قصاص کے قانون پر بھی عمل ہو اور مالی معاملات بھی تمہارے درست رہیں، یہ خوف خدا میسر کرنے کے لیے ہم نے تمہیں امور مصلحہ میں سے پہلا امر یہ دیا، کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تمہارے اوپر کیا فرض کر دیے ہیں؟ روزے۔ یہ روزے رکھو، لعلکم تتقون، یقیناً ان روزوں سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم میں کیا پیدا ہوگا؟ تقوی۔ بس جب تقوی پیدا ہو جائے گا نا، تو بس یقین مانو تمہارے لیے قصاص والے قانون پر بھی عمل آسان، اور تمہارے لیے وراثت والے قوانین کا پاس رکھنا بھی کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ اب کل کا جو سبق تھا ہمارا، اس میں اللہ پروردگار عالم نے
کئی اعتبار سے امور مسلمہ کی اہمیت بیان کی. اندازہ کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا، یار تم عام لوگ نہیں ہو، تم کیا ہو؟ ایمان والے. کتب علیکم، یہ تمہارے اوپر آج نہیں، ابھی تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہر چیز جب لکھ دی گئی تو اسی وقت ہم نے تمہارے اوپر روزے بھی کیا کر دیے تھے؟ لکھ دیے تھے. اور یار یہ صرف تمہارے اوپر نہیں تھے، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی ہم نے روزے کیا کیے تھے؟ فرض کیے تھے. یار اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، لعلکم تتقون، سراسر تمہارا ہی اس میں کیا ہے؟ فائدہ ہے. کل میں نے عرض کیا تھا، اللہ اکبر، دو چیزیں ہیں، ایک روحانیت ہے اور دوسری حیوانیت ہے. انسان میں جب تقوی نہیں ہوتا نا تو انسان پر حیوانیت کیا آتی ہے؟ غالب. اور جب حیوان بنتا ہے انسان تو نہ قصاص کی پرواہ رہتی ہے اور نہ مالی خیانت کرتے وقت اسے خوف خدا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، اگر ہمارے ہاں بھی ان امور پر عمل نہیں ہو رہا تو قرآن کی تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ جو ان آیات پر، ان احکامات پر عمل نہیں کر رہے ان میں روحانیت غالب ہی نہیں، بلکہ ان میں تو کیا غالب ہے؟ حیوانیت غالب ہے. ہم نے وہ حیوانیت مغلوب کرنے کے لیے اور روحانیت غالب کرنے کے لیے لعلکم تتقون، تم پر کیا فرض کیے ہیں؟ روزے. ایام معدودات، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. ایام معدودات، یہ گنتی کے کیا ہیں؟ صرف چند دن ہی تو ہیں یار. یہ چند دن تمہیں انسان بنا دیں گے، حیوانیت تم سے نکال دیں گے. اس لیے چند دن ذرا رکھنا. اور پھر ان چند دنوں میں بھی ہم نے تمہارے مریض ہونے کا یا تمہارے مسافر ہونے کا بھی کیا رکھا ہے؟ خیال رکھا ہے. تم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تم میں سے کوئی شرعی سفر پر چلا جاتا ہے، فعدۃ من ایام اخر، پھر معاف نہیں ہوں گے. پھر یہ گنتی تم نے دوسرے دنوں میں کیا کرنی ہے؟ بڑی پیاری بات لکھی ہے معالم العرفان والوں نے یہاں پر. یہ ایک ڈپلوما ہے، یہ ایک ڈگری ہے جو تم نے کیا کرنی ہے؟ حاصل کرنی ہے. جیسے یہاں ڈگری لینے کے لیے تم پورا کورس کرتے ہو، ایسے تقوی لینے کے لیے بھی تمہیں روزوں والی ڈگری پوری کرنی پڑے گی. اگر کورس کے کچھ دن رہ گئے ہیں نا تو ڈگری اس وقت تک نہیں ملنی جب تک ان دنوں کو دوسرے دنوں میں پورا نہیں کر لو گے. تم وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اللہ اکبر. کوئی جبر نہیں ہے تم پر، تم میں سے کوئی انسان طاقت نہیں رکھتا روزے رکھنے کی تو ہم نے سہولت بنا دی ہے، تم مسکینوں کو کیا کر دو؟ کھانا کھلا دو. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، اور جو فدیے کی رقم ہے اگر تم جتنی بنتی ہے اس سے بڑھ کر دے دو گے تو تمہارے لیے اجر میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. لیکن سنو، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان جاؤ کہ روزے کا اجر کیا ہے تو تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی کیا ہے؟ بہتر ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا ہے اس بندے نے. کیا چھوڑا ہے؟ زندگی باقی جتنی باقی ہے زندگی اس کی، 60 سال ہے، 50 سال ہے، 30 سال ہے، کوئی دن ناغہ نہ کرے. متواتر بھی اگر روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کا اجر حاصل نہیں کر سکتا. ہر عمل کی اللہ نے جزا بتائی ہے. تم یہ کرو گے، نماز پڑھو تو رزق کے معاملے کیا کر دوں گا؟ کلیئر کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا سارے. لیکن کہتے ہیں روزہ ایسا عمل ہے نا کہ اللہ نے رکھنے والے کو کہا ہے اللہ اکبر، اس کی جزا کہاں بتائیں تمہیں، بتائی نہیں جا سکتی. اس کی جزا کو یوں سمجھو، الصوم لی، جب روزہ میرے لیے ہے میں خود ہی اس روزے کی جزا ہوں. اللہ خود ہی اس روزے کی کیا ہے؟ جزا. اب یقین مانیے جس کے جتنے نفس کی اصلاح ہے، جس کو اللہ مل جائے اور کسی کی کیا ضرورت ہے. اور مل بھی کس پہ رہا ہے؟ رمضان کے روزوں پر. تو کل کے سبق میں ایک آسانی تک کا حکم تھا کہ اے ایمان والو تم پر روزے کیا کر دی گئے ہیں؟ فرض. اور ابتدا میں یہ تھا، ابتدائی مرحلہ یہ تھا
کہ جو چاہتا ہے کیا رکھ لے، روزہ رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا اسے چاہیے کہ وہ فدیہ دے دے، نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے۔ لیکن آج کی جو سبق کی آیت ہے یہاں پر آ کر اس رخصت کو کیا کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے تم سے عاشورہ کے روزے رکھوائے ہیں، ہم نے تم سے ایام 20 کے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں کیا کیے، رکھوائے ہیں، ہم نے تم سے متعدد اب روزے رکھوا کے جب تمہارے نفس کو عادی بنا دیا ہے روزوں کا، تو اب یہ رخصت ختم ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ آل ہو روزہ رکھنے کا، تو اس کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، وہ ہر صورت میں رمضان کے کیا رکھے گا، روزے رکھے گا۔ ربط سمجھیں کہ نہیں؟ ابھی تو ربط لگا ہے، سبق تو ابھی باقی ہے۔ کل کے سبق میں کیا تھا؟ روزہ رکھو پھر بھی تمہاری مرضی ہے، روزہ نہ رکھو پھر بھی تمہاری مرضی ہے۔ لیکن آج مرضی کو کیا کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ اب جو بندہ حالت صحت میں کوئی عذر شرعی نہیں ہے اور وہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے، تو اسے ہر صورت میں کیا رکھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں۔ یہ تو تھا ربط۔ اب آئیے آیت کے اوپر۔ کل کے سبق میں تھا ایام معدودات، اس کے سبق میں اور تفصیلات بھی پیچھے گزر گئیں۔ ایام معدودات، روزے کیا ہیں، گنتی کے چند دن۔ اب چند دن نہیں، پورا کورس کرنا ہے۔ شہرو، اب پورا مہینہ ہے۔ وہ جو یوم عاشور کے رکھتے تھے وہ ایام معدودات تھا، وہ جو ایام 20 کے رکھتے تھے وہ ایام معدودات تھا، وہ جو شوال میں تم روزے رکھتے تھے وہ ایام معدودات تھا۔ لیکن اب وہ اختیاری چیز میں چلا گیا ہے، کوئی رکھ لے تو بھلا، نہ رکھے تو پھر بھی سبحان اللہ۔ جیسے شوال کے روزوں کی فضیلت ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جس نے رمضان گزرنے کے بعد شوال کے کیا رکھ لیے، 6 روزے رکھ لیے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ ایسا ہے گویا کہ پورا سال متواتر اس نے کیا رکھے ہیں، روزے رکھے۔ لیکن اب وہ اختیاری ہے، اب وہ چند دن ختم ہو گئے، شہرو، اب روزے کیا رکھنے ہیں، پورا مہینہ رکھنے ہیں۔ نہیں تو لعلکم تتقون والا وصف تم میں پیدا نہیں ہوگا، نہیں تو روحانیت غالب نہیں آئے گی، حیوانیت مغلوب نہیں ہوگی۔ شہر، پورا مہینہ رمضان۔ اب یہ جو روزوں تم نے رکھنے ہیں، ہم نے اس کے لیے ایک مہینہ منتخب کر دیا ہے، اور اس مہینے کا نام کیا ہے، رمضان ہے۔ روزے رکھنے، لیکن 12 مہینوں میں سے جس مہینے کو ہم نے منتخب کیا وہ کیا ہے، رمضان۔ اس کی کئی وجہ تسمیہ ہے رمضان کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب روزے فرض کیے گئے تھے نا، جب تو وہ گرمی کے دن تھے، اس لیے اس مہینے کا نام ہی کیا رکھ دیا، رمضان۔ یا دوسری اس سے بھی زیادہ وجہ جاندار یہ ہے کہ رمضان کا مادہ ہوتا ہے کسی چیز کو پگھلا دینا، جلا کر کسی چیز کے وجود کو کیا کر دینا، ختم کر دینا۔ اگر تم اس مہینے کے اندر روزے رکھو گے، جیسے آگ جلتی ہے اور لکڑی کا وجود کیا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اگر تم روزے رکھو گے تو رمضان، یہ روزے رکھنا تمہارے پچھلے گناہوں کو کیا کر دے گا، جلا دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں تم نے کیا رکھنے ہیں، روزے، اور روزے رکھنے بھی کتنے ہیں، 1 مہینہ۔ اچھا، ابھی تمہیں نہیں پتہ چلا کہ رمضان کیا ہے، تم نہیں پہچانے، ابھی تو ہم نے صرف بتایا نا کہ یہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا۔ ہم نے رمضان ہی کو روزوں کے لیے کیوں منتخب کیا ہے، انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ اس مہینے میں پہلے کیا اتر چکا ہے، قرآن اتر چکا ہے۔ تو جس مہینے میں قرآن اترا ہے، ہم نے اسی مہینے کے روزے تم پر کیا کر دیے ہیں، فرض کر دیے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، روزے کو جاندار بنانے کے لیے تمہیں قرآن کے ساتھ جڑنا کیا ہے، بہت ضروری ہے، وگرنہ روزے نہیں بنیں گے جاندار۔ اور شاید تم قرآن کو بھی نہیں جانتے قرآن کیا چیز ہے۔ انزل فی القرآن پہ پہلے سمجھ لیجیے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک
24 رمضان المبارک میں ایک قول کے مطابق مفسرین کی آیت تو رمضان میں ہے، لیکن اس میں رات کی جو تعین کی ہے حدیث کے ساتھ وہ 24 کی رات ہے۔ وہ کیا ہے؟ 24 کی رات اس میں اترا ہے۔ اور پھر 23 سال کے عرصے میں باقی آسمان دنیا سے دنیا پر رفتہ رفتہ کیا کیا گیا؟ نازل کیا گیا۔ اور اس کی وہ جو عظمت ہے، وہ جو آپ ہر رمضان میں سنتے ہیں بیان، جہاں بھی ہوتا ہے تو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ قدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور یار تم قرآن کی عظمت پہچاننا چاہو تو لیلۃ القدر کو دیکھ لو کہ وہ کتنی عظیم ہے۔ ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 83 سال اگر کوئی بندہ عبادت کرے وہ ایک طرف، اور جسے لیلۃ القدر مل جائے اس کی عبادت ایک طرف۔ اتنی عظیم رات کو ہم نے منتخب کیا ہے، اور اتنے عظیم مہینے کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ کیوں؟ انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ اس میں کیا اتارا گیا ہے؟ قرآن اتارا گیا ہے۔ وبین ھدی للناس، یہ قرآن کا وصف ہے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ زیادہ پڑھے جانے والی چیز ہے، اور اس کو زیادہ پڑھنا چاہیے، اس لیے یہ قرآن ہے۔ ھدی للناس، اس قرآن کا پہلا وصف یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہادی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عجیب جملہ پڑھ رہا تھا میں معالم العرفان میں، حضرت نے فرمایا بڑی بدبختی کی بات ہے قرآن جیسا ہادی جس قوم کے پاس ہو اور وہ قوم بھٹکتی پھر رہی ہو۔ یہ قوم کی بدنصیبی ہے کہ قرآن جیسا ہادی موجود ہے اور وہ قوم کیا ہو رہی ہے؟ بھٹک رہی ہے۔ قوم بھٹک اس لیے رہی ہے کہ اس نے قرآن کی ہدایت سے استفادہ ہی نہیں کیا۔ کون ہے جو قرآن کے ساتھ جڑا ہے؟ اور کون ہے جو قرآن کی ہدایت کو قبول کرتا ہے؟ قرآن کی ہدایت کو تو وہ قبول کرے گا نا جو قرآن کو کیا بنائے گا؟ اوڑھنا اور بچھونا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ قرآن کی خاطر کتنے لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آج کے سبق ہی میں تذکرہ تھا حضرت امام احمد بن حنبل کا رحمہ اللہ تعالی۔ 3 صدیوں تک یہ مسئلہ امت میں اختلافی رہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا قرآن اللہ کا وصف ہے، یہ اختلاف رہا۔ اور ساری دنیا ایک طرف ہو گئی، بڑے بڑے لوگ ایک طرف ہو گئے، حاکم ایک طرف ہو گئے۔ 4 حاکموں کا سامنا کیا ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی زندگی میں، اور چاروں کے زمانے میں حضرت نے اس بات کے اوپر تکلیف اٹھائی ہے۔ اتنا قرآن سے عشق تھا حضرت کو، وہ کہتے تھے یہ مخلوق نہیں ہے خدا کی، یہ تو اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے، اللہ کا وصف ہے۔ اور اس پہ اتنی اذیتیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اٹھائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل، میں جن دنوں قید میں تھا اور مجھے کوڑے مارے جاتے تھے، میرے اوپر ظلم کیا جاتا تھا قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں ان دنوں میں اس جیل میں کوئی نامی گرامی چور بھی تھا، ڈاکو بھی تھا۔ تو وہ ڈاکو مجھے کہتا ہے دیکھو انہوں نے میرا مار کے میرا حشر کر دیا ہے، لیکن میں اپنی چوری اور اپنے ڈاکے کو مانا نہیں، میں غلط ہو کر مار کھا رہا ہوں، اللہ اکبر، اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے امام احمد بن حنبل، تو جس قرآن کی عزت پہ ڈٹا ہے نا، پیچھے کبھی نہ ہٹنا، کوڑے پڑ جائیں تو برداشت کر لینا، لیکن قرآن کی عزت کے اوپر حرف آنے نہ دینا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے اس کی بات نے جرأت بخشی۔ اور پھر اللہ کیسے لاج رکھتا ہے قرآن والوں کی، اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کے لیے کہا گیا اور کہا کہ ان کو ہمارے سامنے لاؤ۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے دعا کی تھی، اللہ مجھے ظالم کا چہرہ نہ دکھانا، آپ ہیں قید میں، کہہ رہے ہیں کہ میں ظالم کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا جو میرے ساتھ قرآن پہ جھگڑ رہا ہے، مجھے قرآن کی بنا پر تکلیف دے رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک تھا، بالکل انتظار کر رہا تھا کب
امام احمد بن حنبل کو میرے پاس لایا جائے. اللہ نے قرآن کے دائی کی دعا ایسی قبول کی, ابھی پہنچے نہیں تھے اللہ نے اس کو موت دے دی. اللہ نے اسے کیا دے دی؟ موت. کہتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل کو لوگ کوڑے مار رہے تھے نا, تو آسمان کی طرف حضرت نے نگاہ اٹھا کے دیکھی. کوڑے مارنے والا جب فارغ ہوا تو اس نے کہا ہم تمہیں مار رہے تھے اور تم نگاہ بار بار کہاں اٹھاتے تھے؟ آسمان کی طرف. کیا کرتے تم؟ ماجرا کیا تھا یہ تو بتاؤ. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا جب تم نے مجھے کوڑا مارا نا پہلا, تو میرا اظہار بند جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا. وہ جو اظہار بند تھا وہ کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا. ہاتھ میرے تم نے باندھے ہوئے ہیں, پاؤں میرے تم نے باندھے ہوئے ہیں, اور مجھے تم نے کھڑا کیا ہوا ہے. اب تمہارے سب کے سامنے اگر میرا سطر ظاہر ہوتا, میری کیا عزت پیچھے رہتی. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے اپنے اللہ کو کہا اللہ تیرے قرآن کی جنگ لڑ رہا ہوں, اللہ تیرے قرآن کا دائی ہوں, میں کسی چوری اور کسی زنا کے کیس میں نہیں ہوں. اللہ فقط تیری کتاب کے لیے ہوں. آج مزہ تو تب آئے, اظہار بند تو ٹوٹ گیا, لیکن تو امام احمد بن حنبل کے اظہار کو نیچے ہونے نہ دے. تو کہتے ہیں پہلے کوڑے پر وہ نیچے اتر گیا, لیکن جتنی دیر تم مجھے مارتے رہے میرے اللہ نے میری عزت کی لاج رکھی. بند ٹوٹنے کے باوجود بھی میرا جو تہمت تھا وہ نیچے نہیں گرا. اللہ اکبر اللہ. اور ظرف دیکھیے کتنا بڑا تھا کہ امام احمد بن حنبل کے پاس اس ظالم کی ماں آئی تھی حاکم کی, اور اس نے امام احمد بن حنبل کو کہا تھا میں نے سنا ہے میرے بچوں نے تیرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے, اور اتنے بڑے بڑے کوڑے مارے تھے کہ اگر یہ ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی ان کو برداشت نہ کرتا. وہ تو ظالم تھے, لیکن میں کم از کم ان ظالموں کی ماں تو ہوں. ماں تو پھر کیا ہوتی ہے؟ اس کا تو متبادل ہی کوئی نہیں ہے. اس نعمت کا تو متبادل ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اس کا کوئی متبادل نہیں. اللہ اکبر. کوئی متبادل نہیں. اس لیے بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ میں معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں, میرے بیٹوں کو کیا کر دو؟ معاف کر دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ظرف دیکھیے کتنا بڑا ہے قرآن کے خادم کا. وہ کہنے لگے اماں تو اب معافی مانگنے آئی ہے, اللہ کی قسم کوڑے مارنے والا ابھی فارغ نہیں ہوتا تھا, میں اسے پہلے ہی معاف کر دیتا تھا. قرآن کا دائی جھگڑتا نہیں سوسائٹی میں, قرآن کا دائی ذاتیات نہیں بناتا. قرآن کا دائی جب بھی بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے, اور محبت بھی رکھتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ہدی للناس, یہ قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. قرآن تو ہدایت ہے, لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہدایت انہیں ملتی ہے جو ہدایت کے لیے کوشاں بھی ہوتے ہیں, جو کوشش بھی کرتے ہیں. میں نے قرآن کے لیے کیا کوشش کی ہے, میں نے زندگی میں کیا کھپایا ہے قرآن کے حصول کے لیے. ابھی پڑھ رہا تھا میں آپ کے آنے سے پہلے, مطالعہ کر رہا تھا, کئی دنوں کا سفر کیا ہے لوگوں نے, کئی دنوں کا سفر کیا ہے لوگوں نے, صرف اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت سمجھنے کے لیے. قرآن کی, او بھائی میرا بیٹا تو باہر کے ملک میں قرآن سیکھنے جا رہا ہے, وہ تو اور چکروں میں جا رہا ہے. کئی دنوں کا سفر کیا. اور اگلی بات مزے کی سنیے, جب بھی کہیں سفر کیا, رات کا دن کا, دنوں تھکے ہارے وہاں پر پہنچے, اس آدمی سے قرآن کا مسئلہ پوچھا اور ان سے انہوں نے کھانا بھی دیا تو کھانے کو قبول نہیں کیا, کہیں اللہ کی رضا فوت نہ ہو جائے, کہیں اللہ کی رضا فوت نہ ہو جائے. ایک مفسر کے بارے میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے اپنی تفسیر لکھی ہے, اور انہوں نے اپنی تفسیر لکھ کر اس انسان کے نام کی جو ان سے قرآن کا مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا, اور مسئلہ پوچھ کر فارغ ہوا تو وہاں سے غائب ہو گیا. تو انہوں نے کہا اس کو لانا تھا, کوئی کھانا کھلاتے, اس کو رکھتے, اتنے دنوں کا سفر کر کے آیا ہے. تو ان کے خدام نے کہا, وہ کہتا تھا میں رکوں گا نہیں, میں کھاؤں گا نہیں, کہیں میرا یہ جو سفر ہے کہیں رضائے الہی سے پھر نہ جائے,
اتنا ان کو عمل پسند آیا کہ اس مفسر نے تفسیر لکھ کر اس آنے والے کے نام پر کر دی. ہم نے قرآن کے لیے کیا کیا ہے؟ میری تو تگو دو ہے ہی نہیں قرآن کے لیے. سیدھی بات ہے, آپ اپنے من سے جواب لیجئے. ہم نے قرآن کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. زندگی گزر نہیں گئی, کیا کیا قرآن کے لیے؟ ابھی میں پڑھ رہا تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا قول. وہ فرماتے تھے کہ قرآن کے اندر تلفظ مقصود نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ قرآن میں اس کا تلفظ مقصود نہیں ہے, اس کی ہدایت قبول کرنا مقصود ہے. ہماری تو زندگی گزر گئی, تلفظ والے بھی کوئی نہیں اب. اور جو تلفظ والے ہیں, تلاوت والے ہیں, وہ تلاوت پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں. قرآن سیکھنے, سمجھانے, سمجھنے کے لیے تو کوئی تیاری نہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں کہ تلفظ مقصود نہیں ہے, مقصود ہے ہدی للناس. یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت. میں نے یہاں نہیں بلکہ کچھ دن پہلے ہم نے اسکول میں جب سبق پڑھا, ادھر میں نے ذکر کیا تھا, ساری زندگی مانگتا ہے جب 7-10 سال کا شروع ہوتا ہے نماز پڑھنا تو یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کی دعا قبول ہوئی ہے قرآن کی شکل میں, اور یہ قبولیت ہے مرتے وقت تک کی آخری سانس تک. اور یہ کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, زندگی کی آخری سانس تک اگر مجھ سے کوئی چیز مانگنی ہے تو میرا قرآن مانگنا ہے. کیونکہ الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین, جو ہدایت تم مجھ سے زندگی کی جب تک نماز پڑھنے کے قابل ہونا, مجھ سے جو چیز مانگنی ہے وہ میرا قرآن مانگنا ہے تم. اس لیے کہ جب قرآن ملا تو سب کچھ ملا, اور جب قرآن نہ ملا میں حیران ہو گیا. میرے دماغ میں جملہ بیٹھ گیا ان کا کہ کتنی بدبخت قوم ہے یہ کہ جن کے پاس قرآن جیسا ہادی ہو اور وہ بھٹکتی پھر رہی ہو. ہم سے زیادہ بھٹکا ہوا اس دور میں اور کون ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ, اس قرآن کا دوسرا وصف یہ ہے, اللہ اکبر, یہ ہدایت نامے کو واضح کر دیتا ہے. کوئی راہ مبہم نہیں چھوڑی قرآن نے. آپ لے لیجئے اعتقاد, آپ لے لیجئے معاملات, آپ لے لیجئے معاشرت, آپ لے لیجئے معیشت, آپ لے لیجئے اخلاق, کوئی شعبہ ایسا نہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ جس میں قرآن کی رہنمائی بالکل واضح نہ ہو. وہاں تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی اس لیے کیا, بلغ ما انزل الیک من ربک, حضور ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابراہیم جو دعائیں مانگتے تھے آپ کے لیے, اللہ اکبر, اور ہم نے جو آپ کا انتخاب کیا ہادی ناس بنا کر, وہ صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو جا کر کیا سنائیں گے؟ قرآن سنائیں گے. اندازہ لگائیں اتنی عظیم الشان ہستی کیوں آ رہی ہے قرآن سنانے کے لیے. ہم نے پہلی بات تو اس ہستی کی بھی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا کیا تھا؟ حق تھا. اللہ حضور کی ذات تو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو نیچے ہے نا اللہ سے. اللہ نے تو میرے اور آپ سے قرآن میں 2 بار یہ لفظ بول کر شکوہ کیا ہے, وما قدر اللہ حق کا قدری, تم نے ہم اللہ کی وہ قدر کی ہی نہیں جو قدر کرنے کا کیا تھا؟ حق تھا. حقیقت ہے بات یہ. زندگی گزر گئی اللہ اکبر کہتے ہوئے, زندگی گزر گئی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے, زندگی گزر گئی اللہ اللہ کہتے ہوئے, لیکن آج تک اللہ من میں تو کوئی نہیں اترا. الفاظ ہے نا, حقیقت. جب جنہیں حقیقت مل جاتی ہے ان کی زندگیاں اور ہوتی ہیں, وہ لوگ ہی اور ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ بس جاتے ہیں. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ, قرآن تمہارے لیے ہر قسم کی راہ کو کیا کر رہا ہے؟ واسے کوئی مبہم نہیں ہے. تاجر کو بتائیں گے تجارت کیسے کرنی ہے, اللہ اکبر. ایک دائی کو بتائیں گے طریقہ تبلیغ کیا ہوتا ہے, ہم وہ بھی بتائیں گے. اس ازدواجی زندگی کو کامیاب کیسے بنانا ہے, ہم اس کے اصول تمہیں
بتائیں گے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. ہم تمہیں بتائیں گے کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے کہے گا یا بنی لا تشرک باللہ، اور میرے بیٹے میرے بعد میری بات یاد رکھنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا. میں نے تو کبھی اولاد کو دین سکھائی نہیں، جو میری بات ہے. میں تو اولاد کو کمانے کے ڈھنگ کیا کرتا ہوں، بزنس سکھایا. میرے بیٹے یہ نہ ہو کہ تمہیں کل مالی پریشانیوں کا کیا آ جائے، سامنا آ جائے. اللہ نے تو حل کر دیے مسئلے. قرآن سے جڑ جاؤ گے، دنیا قدموں میں لا کر رکھ دیں گے تمہاری. اور ہے یہ بات بالکل قرآن ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر تم قرآن کو قائم کرو گے جیسے ہم نے انجیل اور تورات والوں کو کہا تھا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم تمہیں کھانے کے لیے اوپر سے بھی دیں گے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور تمہارے پاؤں کے. لیکن مسئلہ یہ ہے بحیثیت قوم ہم بھول چکے ہیں کہ رزق آنے کا ذریعہ کیا ہے. ہم رزق آنے کے ذرائع اور ڈھونڈ رہے ہیں. اور صحابہ نے حضور سے کیا سیکھا تھا؟ کیا سیکھا تھا صحابہ نے؟ قرآن سیکھا تھا نا. کوئی چند بندے حضور نے منتخب کیے تھے، ان کی زبان سیکھو، وگرنہ سارے لوگوں کو حضور نے سکھایا کیا تھا. اور دنیا انہوں نے اپنے قدموں میں لائی تو کس بیس پر؟ قرآن کی بنیاد پر. والفرقان، کیا بات ہے یار. تیسرا قرآن کا وصف یہ ہے والفرقان، یہ حق و باطل میں کیا کر دے گا؟ فرق کر دے گا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہم نے یہ برکت والی کتاب ہی اس لیے نازل کی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب پڑھائیے لوگوں کو، اس لیے کہ حق اور باطل کو کیا کرے گی؟ یہ کتاب واضح کرے گی. اب دیکھیے آگے، لیکون للعالمین نذیرا، یہ کتاب اتارنے کا مقصد یہ ہے حضور آپ جہان والوں کے لیے نذیر بن جائیں. جہان والوں کے لیے کیا بنے؟ لیکن نذیر کس سے بنیں گے؟ قرآن سے بنے. آگے دیکھیے، آج ہر بندہ پریشان ہے، مولوی صاحب کدھر جائیں کدھر جائیں کدھر جائیں کدھر جائیں. قرآن کے پاس آئیں. والفرقان، قرآن خود واضح کر دے گا حق کیا ہے اور باطل. جگڑنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ جگڑنا بھی اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے. یہی سائنس ہے کہ مسلمان کبھی بھی ایک پیج پہ اکٹھے، ہم لڑ گئے مر گئے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. یار یہ سارے اعتقاد رکھنے والوں، کیا تم قرآن بھی پڑھتے ہو؟ یا کہ قرآن پڑھ لیتے تو سارے مسئلے ہی کیا ہو جاتے؟ حل ہو جاتے. فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصوم. آیتیں باتیں بہت ہیں اس آیت پر، بڑی جامع آیت ہے. قرآن کی ہر آیت ہی جامع. میں نے آپ کو ایک دن حضرت شاہ ولی اللہ کی بات سنائی تھی رحم اللہ کی. اللہ، انہوں نے فرمایا ساری انسانیت کے ذہن کٹھے کر لو. ہمارے جیسے بدھو خان نہیں، لائق. ساری انسانیت کے ذہن کیا کرو؟ کٹھے کرو. اور ساری انسانیت کے ذہن مل کر ایک آیت کی حکمت تلاش کرنا چاہیں، ساری انسانیت کے ذہن اللہ کی ایک آیت کی حکمت تلاش نہیں کر سکتے. دیکھیں قرآن کتنا جامع ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصوم. تم میں سے جو بھی یہ رمضان کا مہینہ پائے گا اسے چاہیے کہ وہ کیا رکھے. پہلے والی اجازت کیا ہو گئی ہے؟ منسوخ. ومن کان مریضا او علی سفر، ہم بھی ذرا سبق والا سفر جلدی کرتے ہیں. ومن کان مریضا، تم میں سے جو کیا ہو. قاری صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ان کے آتے ہی میں نے ذہن میں بنایا کہ آپ کو نعت بھی سنائیں گے، کیونکہ انہی آیات کے تحت لوگوں نے لکھا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شاہ ولی اللہ، اور ایک نام اور تھا. 3 نام لکھ کر حوالہ دیا ہے حضرت نے کہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا. قرآن حدیث کے بغیر. اور کسی عالم نے کیا خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے کہا یہ تو قرآن کتابی شکل میں ہے، اگر عملی شکل میں دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. کتابی شکل میں یہ ہے
اور عملی شکل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مناسبت سے ایک آدھی نعت بھی سنی لیں گے. تسی تو ہونی کہنا کہ ہونی نعت شروع کر دیں, لیکن ایسا نہیں. ہم جذباتی ضرور ہیں لیکن اتنے بھی نہیں. ومن کان مریضا, جو آدمی کیا ہے, مریض ہے. اب حالت تو سب کی مریض جیسی ہے, لیکن وہ مریض نہیں ہے آپ کہ آپ سے روزہ چھوٹ جائے. تو آپ وہ مریض نہیں کہ سبق کم ہو جائے. ومن کان مریض, جو تم میں سے کیا ہے, مریض ہے. اولا سفر ہے. زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی بڑا مسئلہ ہے, بہت مسئلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا آؤ ہمارے ساتھ میلے پہ چلو. حضرت نے کہا نہیں, انی سقیم, میں تو کیا ہوں, میں بیمار ہوں, میں نہیں جا سکتا. تو مفسرین نے سوال اٹھایا کہ ٹھیک ٹھاک تھے, اگر ان بتوں کو توڑ سکتے تھے تو میلے پہ نہیں جا سکتے تھے. اتنی طاقت تھی کہ اتنے بڑے بڑے بت سارے توڑ دیے, میلے پہ نہیں, انی سقیم. تو وہاں مفسرین نے جواب دیا ہے سبحان اللہ, انسان جتنا بھی اللہ کے ہاں ترقی کر جائے نا, لیکن ان مرتبوں پر پھر بھی نہیں پہنچتا. انسان روحانی طور پر پھر بھی کیا رہتا ہے, بیمار. تو حضرت نے کہا انی سقیم, میں روحانی طور پر کیا ہوں. تو آپ ماشاءاللہ ویسے تو ٹھیک ہے, لیکن حضرت ابراہیم والی بات ہے انی سقیم. لیکن کوئی بات نہیں. ہاں جی, ومن کان مریضا, تم میں سے جو کیا ہے, اولا سفر فعدۃ من ایام اخر, یہ ڈگری تقوی والی لینی ہے تو فعدۃ من ایام اخر, یہ گنتی دوسرے دنوں میں کیا کرنی ہے. کل کے سبق میں گزر گیا, کچھ خواتین ایسے ایام ہوتے ہیں نہیں رکھ سکتی روزہ, باقی دنوں میں رکھو. تم سفر پہ چلے گئے اور یہ رخصت لیں, حضور ناراض ہوئے ہیں. لیس البر من الصوم, ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے جبکہ تم سفر پر ہو اور اللہ نے تمہیں رخصت دی ہے. اللہ نے تمہیں کیا دی ہے. ایک بندے کو 105 پہ حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا بخار ہوتا ہے, اور اسے سارے گھر والے منت ترلے کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی حاجی جی روزہ کی کر دو, زندگی جو نہیں چھڑے آتے ہوں بھی نہیں چھڑنا. حاجی صاحب آپ چھوڑ دیں, اب نیکی چھوڑنا ہے. اب نیکی کیا ہے, جذبات ضرور ہیں لیکن ہمارے جذبات شریعت کے تابع ہوں گے, شریعت ہمارے جذبات کے تابع نہیں ہونی. تو آپ چھوڑ دیں, آپ کو رخصت ہے. اب آگے دیکھیے نا ذرا ان آیات کو, کیا کمال ہے. یرید اللہ بکم اليسر, سبق تو آ گیا, سارا سمٹ گیا اس آیت میں. قرآن دیا ہے تو آسانی کے ارادے ہیں, روزے فرض کیے تو ہمارے ارادے تمہارے ساتھ, قصاص فرض کیا تو ہمارے ارادے تمہارے ساتھ, مال کی صحیح تقسیم کے اصول و ضوابط تمہیں بتائے ہیں تو ہمارے ارادے تمہارے ساتھ. آخری جملہ بول دیتا ہوں, اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا, جملہ بول دیتا ہوں صرف. ہم نے اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا, یرید اللہ بکم اليسر, اس جہاد سے کوئی تنگی مقصود نہیں, اللہ تو چاہتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی. جہاد میں اللہ نے تمہارے ساتھ کیا رکھی ہے. آ رہی ہے آیت. اب یا تو زبانیں بند کر لیں گے ہم, یا آنکھیں بند کر لیں گے وہ آیت پڑھتے ہوئے, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, جہاد تم پر فرض کیا ہے, میں جانتا ہوں وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا, وہ تمہیں ناپسند ہے طبی طور پر, میں سمجھتا ہوں, لیکن فرض کیا. کیوں؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, کئی بار ایسے ہوتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند سمجھتے ہو, وہ چیز ہوتی تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وہ تمہارے لیے ہوتی کیا ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, بہت بار ایسے ہوگا تم ایک چیز کو اچھا سمجھو گے لیکن وہ نتیجتاً تمہارے لیے اچھی نہیں ہوگی. تم نے اپنے ملک سے کھلونے بھی ختم کر دیے ہتھیار کی شکل کے, اور ان نے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے بجائے ہتھیار چلانا سکھایا ہے. ان کے نصاب میں شامل ہے کہ نہیں؟ ان کے سکولوں میں اسلحہ چلانا سکھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ یار اپنی گل نہیں کر رہے, ادھر تو مشکل ہے نا بات کرنی, اسرائیل کی بات کرو. اسی کی سکھانا ہے. ہمارے سکولوں میں تو اب گٹار آ گئے, آئے ہیں کہ نہیں؟ او بھائی تسی سکول آنے نے اسلامیات دا ٹیچر رکھیا ہے, ساڈے کول ایڈا بجٹ ہی نہیں اسی اسلامیات دا ٹیچر رکھیے. تے تسی وہ ٹیچر رکھا ہے آپ نے
اسے کیا موسیقی والا؟ ہاں وہ تو آپ دیکھیں نا، پھر دور کی ضرورت ہے نا، بچوں کو آخر انجوائے بھی تو کروانا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں بچے کا دماغ بوجھ ہو جاتا ہے، کیسے بچے پڑھتے ہیں، تو ان کو اصل میں تو فریش کرنے کے لیے. اور وہ اپنی جو آپ پوری دنیا پہ وہ جنگ مسلط کر رہا ہے اسرائیل، وہ اپنے بچوں کو اسلحہ چلانا سکھاتے ہیں، وہ اپنی قوم کو لڑنا سکھاتے ہیں. اور ہم نے اپنی قوم کو کہا اپنے حق کے لیے لڑنا بھی جائز نہیں. تم بہت بار ایک چیز اچھی سمجھو گے لیکن وہ چیز نتیجتاً تمہارے لیے اچھی نہیں ہو. ہمیں زور دیتے رہے اپنے سکول کی کتابوں سے سورہ انفال اور سورہ توبہ کیا کر دو، نکال دو، اور اپنے بچوں کو کیا دیتے رہے، تعلیم. نتیجہ یہ نکلا ہم بے حجاب ہوئے، ہمارے اوپر حیوانیت غالب کر دی، اور پھر جب حیوان بنا دیا تو حیوان کو تو نہیں پتا کہ کس میں بھلا ہے اور کس میں بھلا نہیں. ویسے حیوانیت کا عروج ہے یہ دور ہمارا. اللہ اکبر. میں آپ کو کیا بتاؤں، لکھی تھی تفسیر میں بات، حیوان سے بدتر انسان کو اس لیے کہا گیا. کئی حیوان ایسے ہیں جو اپنی شرمگاہ اور اپنے چھپانے والے حصے کو بھی شرم کرتے ہوئے، وہ جانور بھی اپنی دم سے یا کسی بھی چیز سے اپنی شرم والے حصے کو کیا کرتے، چھپاتے ہیں. یہ انسان جانوروں سے اس لیے بدتر ہے کہ یہ اپنی شرم والی جگہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اس لیے یہ جانوروں سے کیا ہے، بدتر ہے. علامہ اقبال مرحوم ویسے نہیں یہ باتیں کرتے تھے، وہ بہت گہرا انسان تھا. کہتے ہیں کہ اس کی شاعری پورے قرآن کا کیا ہے، ترجمہ ہے. آگے دیکھیے، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، ان سخت احکام سے تمہارے اوپر کوئی تنگی کا ارادہ نہیں. کوئی تنگی کا ارادہ نہیں ہے، نہ جہاد سے، نہ انفاق سے، نہ قصاص سے، نہ قوانین وراثت سے، نہ روزے رکھوانے سے کوئی تنگی نہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لہذا آسانی ہی آسانی ہے. اب تمہیں چاہیے کہ تم اس گنتی کو کیا کرو، پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. کیا اس آیت کا ترجمہ کرے گا؟ وہ تکبیریں کہو، اللہ اکبر، وہ خوشی کا اظہار کرو. کیوں؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس لیے کہ اس نے تمہیں قرآن کی ہدایت دی ہے. سورہ یونس میں زندگی رہی، یہ تو زندگی کے پتے ہیں، پتہ نہیں کب تک زندگی ہے. بڑی بے یقینی سی کیفیت ہے زندگی کی. ہمارے سبحان اللہ کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں جو روزانہ سوتے تھے اس نہج پر جیسے میت کو چارپائی پہ ڈالا جاتا ہے. وہ مشق کرتے تھے ڈیلی مرنے کی. حضرت مفتی اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے دیوبند کے مفتی گزرے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ سیدھے نہیں سوتے، ٹانگیں ٹیڑھی کر کے سوتے، سنت ہے نا تھوڑا سا حصہ کلوز کر لینا ٹانگیں موڑ، تو سیدھی کبھی ٹانگیں کر کے آپ کو سویا ہوا نہیں دیکھا. تو ہے مفتی اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے سیدھی ٹانگیں کر کے سونے کے لیے قبر کافی ہے. جیسی نعمت پہ اپنے رب کا کیا ادا کرے. ترجمہ دیکھیے، شہر رمضان، مہینہ ہے رمضان کا، شہر رمضان مہینہ ہے رمضان کا، الذی وہ انزل فیہ القرآن جس میں اتارا گیا قرآن. حضرت ڈاکٹر امین حسن اصلاحی صاحب نے یہاں پر بڑی عجیب بات لکھی ہے اپنی تفسیر میں. وہ کہتے ہیں قرآن بہار ہے. قرآن کیا ہے؟ بہار ہے. رمضان موسم بہار ہے. قرآن بہار ہے، رمضان موسم بہار ہے، اور تقوی اس کا پھل ہے. عجیب بات رہی. رمضان بہار، رمضان قرآن بہار، رمضان کا مہینہ موسم بہار، اور وہاں سے ملنے والا جو تقوی ہے وہ اس موسم بہار کا کیا ہے؟ پھل ہے. شہر رمضان مہینہ رمضان کا، الذی وہ ہے، انزل فیہ القرآن اس میں اتارا گیا قرآن، ھدی للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی بہت واضح ہدایت نامہ ہے، والفرقان اور حق و باطل میں. فمن شہد منکم الشہر، بس جو آدمی شہیدہ پالے، منکم تم میں سے، الشہر مہینہ رمضان کا، فلیصم اسے کیا چاہیے، بس وہ روزہ رکھے.
वमन कान मरीज़न, और जो हुआ मरीज, औ अला सफरिन, ये सफर पर, फ़इद्दतुम, बस वो गिनती पूरी करे, मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में। युरीदुल्लाहु, लुत्फ लेना है, आज आपने ये आयत घर में भी पढ़ कर, या कोई नमाज में पढ़ सकता हो तो, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह इरादा कर चुके हैं तुम्हें कुरान देकर अल युस्रा, आसानी का, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, नहीं वो चाहते तुम्हारे लिए कोई भी तंगी। जिहाद छोड़ोगे ना, तुम ही तंग होगे, तुम्हारी सरजमीन ही क्या हो जाएगी, तंग हो जाएगी। वली तुकमिलुल इद्दा, वली तुकमिलुल इद्दा, और पूरी करो तुम गिनती। हाँ ये अच्छा है, मगर ना मुझे कहीं से कान में आवाज़ आई कि तुम इद्दत पूरी करो, इद्दत के मसले हमारे नहीं हैं। वली तुकमिलुल इद्दा, बात समझी कि नहीं समझे? हाँ वली तो ये लो है भी तुझे घरों ही ना निकलो, आज घर लेके सब्जी ले आओ, तुझे कैसी थी इद्दत पूरी कर। इद्दत साडा काम नहीं, लेकिन आजकल काम बड़ा उल्ट हो गया, उन वाले काम साडे ते साडे वाले काम। और इसका बेहतरीन नमूना शलवारें, नहीं समझ पाते। मर्द को हुक्म है कि शलवार टखनों से क्या रखो, निसफ पिंडली तक, ये मर्द के लिए हुक्म है। इसकी बेहतरीन तस्वीर देखनी हो तो आज भी दाइए कुरान हजरत डॉक्टर जाकिर साहब जो तशरीफ लाए हैं यहाँ पर, उनको कभी पेंट शर्ट में भी देखिएगा उनकी पेंट कहाँ पे होती है, तो ये सुन्नत है। बहरहाल तो वो जो हमारी सुन्नत थी वो हमारा बोझ हल्का करने के लिए किसी और ने ले ली, और हम तो थोड़ा सा ऊपर करते थे, वो तो माशाल्लाह ने सब पिंडली तक चले गए। और जी साड़ी वाली है, वो तो सारे घरों भी झिड़का पहनिया ने, वो ये उत्ते कर लिया करो, थोड़े पहुंचो सारे गंदे होते हैं, तुझे थले की कर दे रहते हो भाई। वली तुकमिलुल इद्दा, तो इद्दत हमारा काम नहीं है। वली तुकमिलुल इद्दा, रमजान की क्या गिनती को पूरा करो। वली तुकब्बिरुल्लाह, और अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहो, किस बात पर, अलामा हदाकुम, उसने तुम्हें क्या दी है, हिदायत दी है। वलअल्लकुम तशकुरून, ये सारी नेमतें तुम पर इसलिए की जा रही हैं ताकि तुम अल्लाह की नेमतों का क्या अदा करो, शुक्र अदा करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।